السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، سورہ المجادلہ کے آخری نشست میں آپ سب لوگوں کا استقبال ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 19 کی آگے کی آیتیں، اور یہ 4 آیتیں ہیں جس کے ساتھ میں انشاءاللہ تعالی سورہ مجادلہ کی تفسیر ختم پذیر ہوگی۔ تو ہم ان آیتوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اور ان آیتوں پر آنے سے پہلے سابقہ آیت کو ہم ایک بار دوبارہ غرض یاد دہانی آپ لوگوں کے سامنے عرض کرتا چلیں کہ حزب الشیطان کی بات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی ٹولی کی بات کی۔ کون سے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کی ٹولی قرار دیا، ان کی ایٹریبیوٹس کیا ہوں گے، ان کی کوالٹیز کیا ہیں، اس کے بارے میں بیان کیا اس سے پہلے کی آیتوں میں۔ اور اب اس سے لگ کر جو آیت آ رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ جو ان کا انجام ہونے والا ہے دنیا میں اور آخرت میں، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کچھ باتیں پڑھنے والوں کے سامنے اپنے کلام میں رکھ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کی نشست جو ہے اسی آیت سے شروع ہوگی جو حزب الشیطان کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا بتایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، اور بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں وہ بہت ہی بری طریقے سے ذلیل کیے جائیں گے۔ تو فیصل بھائی، اس میں ایک لفظ آیا ہے یحادون، جو محاد سے بنا ہے، جس کی معنی ہوتی ہے سخت ترین دشمنی یا مخالفت، ایسی مخالفت کہ دونوں فریق ایک دوسرے ایکسٹریم پر پہنچ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں گے، اولئک فی الاذلین، یہ ذلت سے بنا ہے، اور ذلت کے لیے جو سپرلیٹیو جو صیغہ یا فارم ہو سکتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وہ استعمال کیا ہے کہ یہ بدترین، مطلب ذلت کا جو آخری درجہ ہے اس درجے میں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ پہنچانے والا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا، یا صرف اس دنیا میں ہوگا اور آخرت میں ہوگا؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ تو معین بھائی، محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 14 سے ہی یہ جو افراد ہیں حزب الشیاطین والے، ان لوگ حزب الشیطان، معاف کیجیے گا، ان کا تذکرہ سامعین شروع ہوا تھا، اور ان کی جو خصلتیں ہیں ان کا بیان ہم لوگوں کو آیت نمبر 14 سے ملتا ہے۔ تو چونکہ سلسلہ کلام جاری ہے، لہٰذا تھوڑی سی پچھلی آیات کی یاد دہانی کراتے ہوئے معین بھائی اگر مناسب سمجھیں تو ہم وہ ترجمہ ہی پڑھ لیں جی۔ تو بات جو ہے بالکل قرآن کی اپنی زبان میں آ جائے گی۔ جی۔ سامعین، میں آپ کی یاد دہانی کے لیے آیات نمبر 14 سے لے کر 19 تک کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائے غور سے، اس میں حزب الشیطان کی خصلتوں کا بیان ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اس قوم سے دوستی رکھتے ہیں جس پر اللہ کا غضب ہوا؟ یہ لوگ نہ تم میں سے ہے اور نہ ان میں سے ہیں، اور یہ جھوٹی بات پر جانتے بوجھتے قسم کھاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایک سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، بے شک نہایت برا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو سپر بنا رکھا ہے اور اللہ کی راہ سے رک گئے ہیں، تو ان کے لیے ایک ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ ان کے مال اور ان کی اولاد ان کو اللہ کے عذاب سے ذرا بھی بچانے والے نہیں بنیں گے۔ یہ لوگ دوزخ والے ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو وہ اس سے بھی اسی طرح قسم کھائیں گے جس طرح تم سے کھاتے ہیں، اور گمان کریں گے کہ وہ ایک بنیاد پر ہیں۔ آگاہ ہو، یہ لوگ بالکل ہی چھوٹے ہیں، ان پر شیطان مسلط ہو گیا ہے، بس اس نے ان کو خدا کی یاد بھلا دی ہے۔ یہ لوگ شیطان کی پارٹی ہے، سن لو کہ شیطان کی پارٹی ہی نامراد ہونے والی۔ موین بھائی، میں نے کوشش کی کہ شمار کروں ان خصلتوں کا جو ان اصحاب کے اندر میں پائی جاتی ہے۔ تو ان آیات کی روح سے کل ملا کر کے 7 خصلتیں ان لوگوں کی پتہ چلی۔ ایک تو یہ کہ یہ اس قوم سے دوستی رکھتے ہیں جس پر اللہ کا غضب ہوا۔
اور سامعین، پچھلے مطالعے میں بھی یہ بات آئی تھی کہ یہ گروہ کون سا گروہ ہے جو مسلمانوں کو چھوڑ کر اس قوم سے دوستی رکھتا ہے جس پر اللہ کا غضب ہوا۔ یہود کے ساتھ میں ان لوگوں کی ساز باز تھی، مشرکین سے یہ ملے ہوئے تھے، لہٰذا جس قوم پر اللہ تعالیٰ کا غضب ٹوٹا یہ لوگ انہی سے دوستی کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ لوگ نہ تم میں سے ہیں نہ ان میں سے ہیں، یہ کسی کے بھی نہیں ہوتے، جس کا پلڑا بھاری ہو گیا منافقین ان کی طرف ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ ایک خصلت بیان ہوئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے دوستی رکھتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ بیان ہوئی کہ یہ جھوٹی باتوں پر جانتے بوجھتے قسم کھاتے ہیں۔ تیسری خصلت یہ بیان ہوئی کہ اپنی قسموں کو انہوں نے ڈھال بنا رکھا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے رک گئے ہیں، یہ چوتھی خصلت بیان ہوئی۔ پانچویں خصلت بیان ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس دن ان کو اٹھائے گا اس دن بھی وہ اسی طرح قسم کھائیں گے جس طرح تم سے کھاتے تھے، اور گمان کریں گے کہ وہ ایک بنیاد پر ہے۔ پھر چھٹی صفت بیان ہوتی ہے کہ ان پر شیطان مسلط ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد شیطان نے ان کو بھلا دی۔ تو یہ تمام خصلتوں کا حامل یہ جو گروہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کی پارٹی، حزب الشیطان قرار دیا، اور یہ گروہ جو ہے نامراد ہونے والا ہے۔ معین بھائی، تین مقامات ہیں۔ پہلے بیان ہوتا ہے سخت عذاب سے دو چار ہوں گے، ذلیل کرنے والے عذاب سے دو چار ہوں گے، اور پھر اس کے بعد میں یہ بھی بات آتی ہے کہ یہ لوگ نامراد ہونے والے ہیں۔ تو خصلتیں بھی آ گئی، انجام جس کا آپ نے اظہار کیا تھا وہ انجام بھی آ گیا کہ اپنے آپ میں ایک نامراد ہونے والا گروہ ہے۔ اور اذلین والی بات پر معین بھائی ہم لوگ رک گئے تھے، اور ناظرین سے اذلین کے سلسلے میں ایک بات تو یہ آئی ناظرین کے ذلت کا جو یوں کہہ لیجئے کہ سپرلیٹو سب سے بڑا درجہ جو ہو سکتا ہے وہ اذلین والا درجہ ہے۔ اور اذلین کے سلسلے میں قرآن کریم نے جو ان لوگوں کے لیے اذلین کا جو یوں کہہ لیجئے کہ اس شبد سے، اس مخصوص اصطلاح سے ان لوگوں کو جو مخاطب کیا وہ قابل غور ہے، کیونکہ شیطان کا جو حزب ہے اور شیطان کی پارٹی سے متعلق جو لوگ ہیں وہ ذلت کے سب سے بڑے درجے پر اپنے آپ کو پائیں گے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، اور یہ ہر زمانے کے ان لوگوں سے مخاطب ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتے ہیں۔ دشمنان اسلام کے ساتھ دوستی قرآن کے نزدیک جو ہے نہایت ہی مغضوب قسم کا عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے افراد کو اپنی کتاب میں اولئک فی الاذلین، یہ وہ لوگ ہیں جو ذلت کے سب سے بڑے درجے پر اپنے آپ کو پائیں گے۔ اور سورہ نساء میں بھی اللہ تعالیٰ بہت ہی واضح انداز میں یہ کہتا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، کہ جہنم کی جو سب سے گہری ترین وادی ہوگی اس کے اندر منافقین کو ڈالا جائے گا۔ تو یہ تو آخرت کا نتیجہ ہے، آخرت میں ان کے ساتھ میں کیا کیا جائے گا، لیکن زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ذلیل اور خوار کیے جائیں گے۔ اور اہل کتاب کے بارے میں بھی آتا ہے اور ان منافقین کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طریقے سے اس دنیا میں ذلیل کیا۔ معین بھائی، ایک بات قابل غور ہے کہ اس دور میں جب کہ یہ آیات کریمہ نازل ہوئی مشرکین بھی پائے جاتے تھے، اللہ تعالیٰ کے منکر بھی پائے جاتے تھے، یہود بھی پائے جاتے تھے، لیکن ان آیات کے تناظر میں جس گروہ کو حزب شیطان کی حیثیت سے آئیڈینٹیفائی کیا گیا وہ منافقین کا گروہ۔ غالباً ایسا لگتا ہے اور یہ سوچنا صحیح ہے کہ منافقین جو ہوتے ہیں، جس طریقے سے شیطان چھپ کر وار کرتا ہے اور اس کا مکر و فریب جو ہے وہ سامنے وہ عیاں ہو کر نہیں کرتا، اسی طریقے سے منافقین کا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ بظاہر تو وہ ہمارے ساتھ میں نظر آتے ہیں لیکن ہمارے خلاف کام کرتے ہیں۔ اس لیے صرف منافقین کی ٹولی کو ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں حزب الشیطان کے نام سے یاد کیا ہے، اور اس میں مشرک اور کافر کو شامل نہیں کیا ہے، کیونکہ ان کا کفر، ان کا شرک اور ان کی مخالفت تو ببانگ دہل اور بہت ہی عیاں تھی۔ اس کے لیے جو ہے میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں حزب الشیطان میں
شامل نہیں کیا۔ کچھ خصلتیں ایسی معین بھائی جو ان میں اور شیطان کے اندر میں مشترک معلوم ہوتی ہیں جی، کیونکہ اور یہ افراد ایسے ہیں جو یوں کہہ لیجئے کہ شیطان جس طرح سے کیا کرتا تھا جی، نیکوکاروں کو لبھانے کے لیے کبھی ایک نیک آدمی کے بھیس میں بھی چلا آتا تھا، جی جی، اور یہ بھی اسی طرح کے ہیلے بہانے اختیار کیا کرتے تھے، جی، اور اپنی قسموں کو انہوں نے جو ہے تو ڈھال بنا رکھا تھا، جی، اور مختلف مواقع پر جھوٹی قسمیں بے دریغ کھاتے تھے، جی، اور اس بات کو گویا کہ باور کرانے کی کوشش ہوتی تھی کہ ہم تو مسلمانوں کے گروہ سے ہی متعلق ہیں۔ جی، جی، تو ایک وجہ یہ بھی معلوم پڑتی ہے حزب الشیطان میں ان لوگوں کو رکھنے کی جی، کہ ان کی بہت ساری خصلتیں اور عادتیں شیطان سے ملتی جلتی ہیں۔ اور فیصل بھائی، جی، ایک بات جو شاید ناظرین کے ذہن میں آئے کہ کیا ہر وہ آدمی جو ایمان نہیں لاتا جی، یا غیر مسلم اقوام سے کیا بالکل ہی دوستی نہیں رکھنا چاہیے یا تعلقات نہیں رکھنا چاہیے؟ میرے خیال سے اس کے آگے کی جو آیت آنے والی ہے اس میں جو ہے تھوڑا سا ہم اس کے اوپر بھی تذکرہ بالکل کریں گے لیکن یہاں پر اس آیت کے اندر میں بھی ان الذین یحادون اللہ، جی، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، جی، ان کا ذکر ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اس میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں، جی ہاں، جیسے کہ قرآن مجید میں سورہ ممتحنہ کے اندر بھی یہ بات بہت ہی واضح طور پر بتائی گئی ہے کہ جو لوگ ہم سے برسر پیکار نہیں ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ میں موالات جو ہے اس کی اجازت اسلام دیتا ہے، اور جہاں تک حسن سلوک کا تعلق ہے، انسانی قدروں کا تعلق ہے، اسلام نے ہمیشہ اپنے ماننے والوں کو ہر انسان کے ساتھ میں اس طریقے کا معاملہ کرنے کا جو ہے تعلیم دی ہے اسلام۔ اور ہمیں وہ معاہدے بھی یاد ہونے چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف گروہوں کے ساتھ میں اپنی مدنی زندگی کے اندر میں کیے تھے۔ جی، اب یہ لوگوں کے ساتھ میں جو معاہدے ہوئے تھے اور جن بنیادوں پر ہوئے تھے وہ ہم اپنے ذہنوں میں تازہ کر لیں۔ جی، گویا کہ وہ لوگ اہل اسلام نہ تھے، جی، کسی مختلف دین سے متعلق تھے، لیکن حالات کے پیش نظر ان لوگوں کے ساتھ میں معاہدے کیے گئے، لیکن جب ان لوگوں نے اپنے معاہدے کا پاس نہیں رکھا، جی، اسلام دشمنی پر اتر آئے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے دشمنی کی اور اسلام کے دشمنوں کو یوں کہہ لیجئے کہ ان کے ہاتھ مضبوط کرنے کی بات کہی، جی، اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر میں نہایت ہی غضبناک ہو کر جی، یہ بات کہی اہل ایمان سے کہ ان کے معاہدوں کو ان کے منہ پر دے مار۔ جی، تو جب تک کہ اسلام دشمنی نہیں ہوگی، جب تک کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے ساتھ برسر پیکار نہ ہوں گے، تب تک تو ان سے تعلقات اپنی جگہ پر بنے رہیں گے۔ انسان دوستی کی بنیاد پر بھی اسلام نے جس بین الاقوامی اخوت کی بات کہی ہے اس بنیاد پر بھی، لیکن جہاں ان کی دشمنی اللہ تعالیٰ کے دین سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنے آ جائے گی، ان سے موالات کا اور دوستی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ جی، آگے چلیں ہم؟ جی ہاں، 20ویں آیت تک معین بھائی، جی، میں سمجھتا ہوں حزب الشیطان کا جو بیان ہے وہ مکمل ہو رہا ہے۔ جی، اب اللہ تعالیٰ 21ویں آیت سے گویا کہ ایک نیا موضوع ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں، جی، تلاوت کر لیں ہم تو اس کے بعد ہم۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ جی، اور اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ ضرور بالضرور میں یعنی اللہ اور میرے رسول مطلب تمام رسول غالب رہیں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور اور ہر کام کرنے پر قدرت رکھنے والا ہے، زبردست، اور قوی اور عزیز ہے، قوت والا ہے اور زبردست۔ معین بھائی، کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، تو یہ جو بات آئی گویا کہ یہ چیز اپنے آپ میں طے شدہ، کوئی چیز یوں کہہ لیجئے کہ لکھ دی گئی، اللہ کی طرف سے یہ بات لکھ دی گئی ہے لوح محفوظ میں، اور اس کی معنی یہ ہے کہ یہ کام ہونا ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے جو صادر ہو چکا ہے، اور اب دنیا کی کوئی طاقت جو ہے بلکہ اس کے ظہور کو دنیا نے دیکھنا ہے، اور بس۔ یہ تمام تر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں یہ بات ناظرین پیش آئی، ایٹ لیسٹ ہم مطلب
وثوق کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم نے جن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا ان کے سلسلے میں یہ بات ہمیں نظر آتی ہے۔ دو میں سے ایک صورت ہوئی ہے غلبے کی۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو جو نبی کے خلاف برسر پیکار ہوئی اس دنیا کے اندر میں عذاب سے دوچار کیا، اور نبی کو اور ان حضرات کو جو نبی پر ایمان لائے تھے اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کے مقابلے میں غلبہ عنایت کیا۔ تو غلبے کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو پیوند خاک کر دیا جائے جو نبی کے خلاف اٹھتے ہیں اور نبی کی دعوت کو زد پہنچانے کے لیے ہر پرکار کا اوچھا ہتھ کھنڈا استعمال کرتے ہیں۔ تو قوم لوط کے ساتھ میں یہ ہوا، عاد و سمود کے ساتھ میں یہ ہوا، موسیٰ کے مقابلے میں جب علیہ السلام فرعون اٹھا، فرعون کو غرقاب کر دیا گیا۔ تو یہ مختلف طریقے عذاب، یہ مختلف عذاب کی صورتیں ہیں جن سے یہ لوگ پیش آئے۔ اور جہاں تک نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو غلبے کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ دشمنان اسلام کو اہل ایمان کے ذریعے سے لقمہ اجل بنا دیا جائے، جو بدر میں ہوا، جو احزاب میں ہوا، جس کی مثال احد میں بھی آئی۔ یہ ضرور ہے کہ احد میں ہم نے بھی نقصان اٹھایا، لیکن بہرحال فتح مکہ ہونے تک وہ جو دشمنان اسلام تھے جن کی دشمنی سر چڑھ کر بول رہی تھی، آج اس طرح سے مغلوب ہو گئے کہ یا تو ظفر ہستی سے مٹا دیے گئے یا ہلکا بگوش اسلام ہوئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ مہم ہے۔ جی، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور یہ ہو کر رہنا ہے۔ صرف آگے بھی چل کر جو ہے کس طریقے سے اس کے کیا کیا فارمز ہم کو دیکھنے کے لیے ملیں گے۔ اور آپ نے جب ذلت کی بات کی تو بہت سارے لوگوں کا ذکر آیا، اس میں ایک آدمی جو میرے ذہن میں آیا ہے وہ قارون ہے، اور سورہ قصص میں جو ہے اس کا قصہ بیان کیا ہے کہ کس شان و شوکت اور عزت کے ساتھ میں جو ہے اس کا پورا ٹولہ نکلتا تھا کہ لوگ خواہش کرتے تھے کہ کاش کہ ہم بھی ان کے ساتھ میں ہوتے، ہم بھی قارون کے ساتھ میں ہوتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کا جو دنیا کا اس وقت کا میرے خیال سے امیر ترین شخص تھا، اور جس نے حضرت موسیٰ کی دعوت کو ٹھکرایا، بلکہ اس نے فرعون کے ساتھ میں مل کر جو ہے حضرت موسیٰ کی دعوت کو ختم کرنے کی ہرچ ممکن کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں ایسا دھسا دیا کہ آج تک اس کا اور اس کے خزانوں کا دنیا کو پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ جو ذلت تھی قارون کو، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی اس ذلت کا مزہ چکھایا۔ اب آخرت میں تو اس کے ساتھ میں جو ہونے والا ہے وہ تو ہم آخرت میں دیکھ ہی لیں گے۔ اور معین بھائی یہ جو آخری ٹکڑا ہے، آپ کیجئے گا دوسرا حصہ، ان اللہ قوی عزیز، مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت کے پہلے حصے میں جو دعویٰ ہے اس پر یہ دلیل ہے، کیونکہ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر کر رکھا ہے، یہ لکھ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول غالب رہیں گے۔ اور اس دعوے پر یہ دلیل ہے ان اللہ قوی عزیز، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے قوی بھی ہے اور عزیز بھی ہے۔ لہٰذا یہ بات ہو کر کے رہنی ہے، جو قوت والا ہے، جو اپنے آپ میں زبردست ہے، فتح و کامرانی اور غلبہ اسی کے لیے ہے۔ لہٰذا 21ویں آیت کا پہلا حصہ اگر دعویٰ ہے تو 21ویں آیت کا دوسرا حصہ اس پر دلیل ہے۔ اور اللہ کی قوت، فیصل بھائی ہم دن رات دیکھتے رہتے ہیں۔ ابھی جو کچھ جو ہے کچھ پچھلے ہفتے پیش آیا، جو زلزلہ پیش آیا جس میں تقریباً 10,000 سے زیادہ لوگ لقمہ اجل بن گئے، آنن فانن۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قوت ہے اور قوت قاہرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جو ہے زبردست ہے، اور اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو یہ تو ہم دن بدن جو ہے ہر روز جو ہے اس قسم کے مناظر دیکھتے رہتے ہیں، اور یہ مناظر دیکھنے کے بعد میں کسی کے ذہن میں یہ شبہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قوی اور عزیز نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جیسا قوی ویسا کوئی قوی نہیں، اور اللہ تعالیٰ جیسا عزیز ویسا کوئی عزیز نہیں۔ تو یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے ناظرین، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کے اندر میں افزونی عنایت کرے، روز پیش آنے والے تجربات ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب ہو جائے، اور ہمیں اپنے خاتمے کو
خیر پر کس طرح سے ممکن ہو پائے گا، اس کی ہم کوشش میں رہیں۔ معین بھائی یہ بات کہنی تھی مجھے۔ ترکی اور سیریا کے اندر میں جو زلزلہ آیا ہے اس کے تناظر میں کہ ہر جانے والا، ہر پیش آنے والا حادثہ، واقعہ ہمارے لیے درس کا سامان کرتا ہے۔ اور فیصل بھائی یہ جو آیت ہے جی، اور ہم یہ اکثر دیکھتے ہیں، یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ قرآن مجید کی اہم اہم آیتیں یا اہم اہم احکام یا اللہ تعالیٰ جو نصیحت کی باتیں ہیں وہ دہراتے رہتا ہے۔ تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ لگ بھگ یہی مضمون سورہ صافات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّا جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، کہ یہ ہمارا کلمہ ہے، یہ ہمارا حکم ہے جو آلریڈی لکھا جا چکا ہے، مطلب اس کو لوح محفوظ کے اوپر لکھ دیا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کن لوگوں کے لیے؟ ہمارے لوگوں کے لیے، عباد کے لیے جو رسول بنا کر بھیجے گئے۔ تو پیغمبروں کے بارے میں یہ فیصلہ لکھ دیا گیا ہے کہ وہی کامیاب ہوگے اور انہی کی مدد کی جائیں گی، اور ہماری پوری قوت اور ہمارا پورا لشکر جو ہے وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ لَهُمُ الْغَالِبُونَ، وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ تو لگ بھگ وہی الفاظ بھی آئے ہیں اور وہی مفہوم ہے جو سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے پیش کیا۔ معین بھائی اگلی آیت سے حالانکہ ابھی وہ کلائمیکس آیا نہیں ہے، لیکن شروعات ہو رہی ہے حزب اللہ کے بیان کی۔ جی تو اس میں حزب اللہ جو ہے بہت آخر میں آیا ہے، لیکن جو بات شروع ہوئی، صفات کی جو بات شروع ہوتی ہے ان کا تذکرہ ان کا تذکرہ جو 22 سے نازل شروع ہوتا ہے، لہٰذا ہم 22 کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ جی لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ایک بہت بڑی آیت ہے یہ، تو میرے خیال سے اس کو توڑ کر جو ہے ہم کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو لفظاً بلفظاً جو ہے سمجھیں گے۔ لا تجدو، تم نہیں پاؤ گے، قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ قوم جو اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتی ہے، یوادون، کہ وہ محبت کرتی ہے یا وہ دوستی رکھتی ہے، من حاد اللہ ورسولہ، ان لوگوں سے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں یا ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ ولو کانو، گرچہ کہ وہ، مطلب جو لوگ اللہ کے رسول کی دشمنی کرتے ہیں اور اللہ سے دشمنی کرتے ہیں، اگرچہ کہ وہ ان کے آباءہم، ان کے والدین میں سے ہو، او ابناءہم، یا ان کے بیٹوں میں سے ہو، او اخوانہم، یا ان کے بھائیوں میں سے ہو، او عشیرتہم، یا کہ ان کے رشتہ داروں میں سے ہو۔ تو ایمان والوں کا وہ گروہ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، وہ ان لوگوں سے محبت نہیں کرتا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں اور ان سے برسر پیکار ہوتے ہیں، اگرچہ کہ یہ لوگ ان ایمان والوں کے بھائی ہو، دوست ہوں، رشتہ دار ہوں، والدین ہو، اس کے باوجود بھی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ ایک پیمانہ ہے جو ہم سب لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں ایمان کو رچا دیا ہے، بسا دیا ہے، لکھ دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ، اور ان کی مدد کی ہے اللہ تعالیٰ نے، بِرُوحٍ مِّنْهُ، اپنی طرف سے روح کے ذریعے، جس کا ہم انشاءاللہ تعالیٰ اور زیادہ تفصیل میں جائیں گے۔ وَيُدْخِلْهُمْ، اور یہ لوگ داخل کیے جائیں گے، جنات تجری من تحت الانہار، ایسی جنتوں میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، اس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے،
یہ اس وجہ سے ہوگا کہ رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، وردو عنہ، اور یہ سب لوگ جو ہے مطلب یہ جو حزب اللہ ہے یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے۔ اولئک حزب اللہ، یہی لوگ اللہ تعالیٰ کا لشکر ہے، یہی لوگ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے، یہی لوگ اللہ تعالیٰ کی ٹولی ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور بے شک اللہ تعالیٰ کی یہ گروہ، اللہ تعالیٰ کی یہ ٹولی، اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی کامیاب ہو کر رہے گی۔ تو معین بھائی حق ترجمہ تو ہم نے ادا کرنے کی کوشش کی جی، اب ہم تشریح پر آتے ہیں، اور سب سے پہلی صفت جو بیان ہو رہی ہے حزب اللہ کی، کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم، تو تذکر آگے کو چلتا ہے۔ جی، دو چیزیں آپس میں مل نہیں سکتی، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، یوم آخر پر ایمان، اور وہ حضرات جن کے پاس میں یہ ایمان ہے، اللہ پر ایمان اور یوم آخر پر ایمان، ان کے تعلق سے یہ ممکن نہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنوں کے ساتھ میں مل جائیں۔ ترجمے میں یہ بات آ رہی ہے تم ایسی قوم نہیں پا سکتے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہو اور وہ دوستی رکھے ان سے جو اللہ اور اس کے رسول سے برسر مخالفت ہو۔ تو یہ ممکن ہی نہیں کہ جو صاحب ایمان ہے اس کے اندر میں یہ صفت نہیں آئے گی، اس کے اندر میں یہ خصلت نہیں پائی جائے گی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ میں دوستی رکھے۔ یوادون کا جو لفظ آیا ہے معین بھائی، کچھ غور کرنے پہ پتہ چلا کہ مودت کا جو لفظ ہے اس سے یوادون دلی تعلق، محبت کہہ لیجئے، جس طرح کی دوستی مسلمانوں میں آپس میں ہوا کرتی ہے، جو تعلق خاطر ان کو آپس میں ہوا کرتا ہے، اس پرکار کا کوئی تعلق ان لوگوں سے نہیں جو دشمنان اسلام ہے۔ تو یہ نہایت ہی کھل کر کے یہ بات جو ہے کتاب اللہ نے بیان کی، اور یہ ہر دور کے مسلمانوں کے لیے یوں کہہ لیجئے کہ ایک رہنما اصول ہے جو کتاب اللہ نے دیا ہے، اور یہ اپنے آپ میں کسوٹی بھی معین بھائی ان کے ایمان کی، کہ اگر وہ واقعتاً اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں تو وہ دشمنان اسلام کے ساتھ میں کسی پرکار کی کوئی دوستی، اس پرکار کی دوستی نہیں رکھیں گے جو دوستی اہل ایمان کے ساتھ میں متوقع ہے، ہونی چاہیے۔ فیصل بھائی میں صرف اس موقع پر جو ہے ناظرین کے سامنے اگر آپ وہ بات رکھیں کہ یہ کسوٹی پر کس طریقے سے صحابہ کرام کو کسا گیا اور تولا گیا، تو اس کی مثال جو ہے ہم کو جنگ بدر میں، ہمیں جنگ بدر میں کثرت کے ساتھ میں ملتی ہے۔ ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ایک طرف ان کے سامنے ان کے ماموں ہیں عاص بن ہشام، اور حضرت عمر نے جو ہے ان کو قتل کیا ہے۔ ایک جگہ پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہے اور ان کے سامنے ان کے والد ہے، اور ان کے والد حضرت ابو عبیدہ کے ہاتھ سے قتل ہوتے ہیں۔ ایک جگہ پہ علی اور حمزہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ عتبہ اور شیبہ کو قتل کرتے ہیں جو ان کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے تعلق سے بات آتی ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے ان کے بھائی ابو عزیز کو قتل کیا، اور وہ بہت ہی مارکۃ العراء ڈائلاگ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر جب وہ بعد میں ایمان لائے، بدر کے وقت جو ہے وہ ایمان نہیں لائے تھے، جب باپ بیٹے کے درمیان جو مکالمہ ہوا وہ سننے کے لائق ہے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں اے ابو حضور کہ بدر کے میدان میں بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ میرے تلوار کی زد پر تھے اور میں نے آپ کو چھوڑ دیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جواب ہے کہ اے میرے بیٹے اگر تو میری تلوار کی زد پہ آتا تو میں تجھے نہیں چھوڑتا۔ معین بھائی کہنے کا منشا یہ کہ جہاں تک ایمان کا تعلق ہے، قرن اولیٰ کے ان مسلمانوں کو ان کے ایمان نے وہ قوت بخشی اور وہ شناسائی بخشی کہ وہاں پر خونی رشتے جو ہیں ایمان کے رشتے کے آگے یوں کہہ لیجیے کہ بےمانی ہو گئے، مان پڑ گئے۔ حالانکہ خونی رشتہ جو ہے اپنے آپ میں ایک بہت ہی زبردست رشتہ ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وراثت کا قانون اپنی کتاب کے اندر میں جو رقم فرمایا، وہاں پر خون کے جو رشتہ دار ہیں ان لوگوں کو وراثت میں یوں کہہ لیجئے کہ اولیت دی گئی۔ لیکن ایمان کا جہاں معاملہ آتا ہے،
کتاب اللہ نے بہت ہی واضح الفاظ میں یہ بات کہی کہ اگر ایمان کے مقابلے میں وہ آتے ہیں جو دشمنان اسلام سے دوستی کیے ہوئے ہیں، پھر وہ تمہارے بھائی ہوں، تمہارے والدین ہو، تمہارے اپنے بیٹے ہوں، تمہارے اہل کنبہ ہو، تمہارے اپنے کنبے کے افراد، تب پھر کوئی رعایت ممکن نہیں۔ اور یوں کہہ لیجئے کہ بات اصولی طور پر بھی کہی گئی اور جو امر واقعی ہیں اس کو بھی بیان کر دیا گیا کہ جن لوگوں نے اس دعوے کی صداقت اس دنیا کے اندر میں پیش کی، ان کا اسوہ اس طرح سے رہا۔ تو ناظرین، یہ کوئی ایسی بات نہیں جس سے سرسری طور پر گزر جایا جائے، اور خاص کر کے ایک مخلوط معاشرے کے اندر میں جہاں ہم رہتے بستے ہیں، وہاں پر اب اسلام دشمنی کھل کر کے سامنے آ رہی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یوں کہہ لیجئے کہ آستینیں چڑھا لیں اور برسر پیکار ہو جائے، یہ منشا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب نے جو اصول ہم لوگوں کو دیا ہے اس کو نظر انداز کرنا، یہ اپنی جگہ میں، یہ اپنے آپ میں سب سے بڑی یوں کہہ لیجئے کہ خام خیالی ہوگی، اپنے آپ میں ایک زبردست غلطی ہوگی۔ لہٰذا تعلقات کی بنیاد کیا ہو اور تعلقات قائم نہ کرنے کی بنیاد کیا ہو، یہ واضح طور پر پیش کر دی گئی۔ لہٰذا اس ضمن میں ہوشمند ہونے کی ضرورت ہے۔ کتاب اللہ سب سے بڑھ کر ہماری رہنما، اور وہ جو رہنمائی ہمیں دے گی اسے ہمیں قبول کرنا چاہیے، وگرنہ کبھی کبھی یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ یوں کہہ لیجئے کہ بہت زیادہ آدمی اپنے آپ کو جب گرا لیتا ہے تو پھر وہ ایسوں سے بھی دوستی کرنے کے لیے اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے جن کی اسلام دشمنی جو ہے نہایت کھلی۔ بالکل۔ اور یہ آج کے معاشرے میں نظر آتا ہے فیصل بھائی کہ ہمارے یہاں بہت ہی چاپلوس قسم کے جو لوگ ہیں وہ اپنے لیے جو ہے اسلام دشمن جو عناصر ہے ان سے نہ صرف ہاتھ ملاتا ہے بلکہ ان کو آنر کرتا ہے اور ان کو عزت دیتا ہے، جو سراسر جو ہے کتاب اور سنت کی روشنی میں ایک دم ہی غلط بات ہے اور ناقابل برداشت بات ہے یہ درست۔ اور میں سمجھتا ہوں فیضل بھائی کہ سورۃ توبہ کی جو آیت ہے وہ اس مقام پر جو ہے میں سمجھتا یعنی ہمارے ناظرین کے سامنے جو ہم رکھ دیتے ہیں تو تشریح کا حق ادا جی وہ پوری تشریح جو ہے ناظرین کے سامنے آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کھل کر جو ہے مسلمانوں سے کہہ رہا ہے، اے نبی ان سے کہہ دیجئے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، کہ اے نبی ان سے کہہ دو کہ ان کے والدین، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کی بیویاں اور ان کے رشتہ دار، وہ اموال اقترفتموہا وہ تجارت تخشون کسادہا، اور یہ مال جو انہوں نے جمع کر کے رکھا ہے اور تجارت اور یہ بزنس جن کی کساد بازاری سے یہ ڈرتے رہتے ہیں، وہ مساکن تردونہا، اور یہ مکانات جو ان کو بہت پیارے ہیں، احب الیکم من اللہ و رسولہ، اور یہ تمام چیزیں جو ہے تم کو اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہوں، وہ جہاد فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو بس انتظار کرو کہ اللہ کا حکم آ جائے اور اللہ کا عذاب تم پر نازل ہو جائے۔ تو ترازو کے ایک پلڑے میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام محبتوں کو جمع کیا کہ باپ، ماں باپ، والدین، پھر بیٹے بچیاں، پھر بھائی، پھر رشتہ دار، پھر مال جو بہت محبوب ہے، گھر جو بہت محبوب ہے، بزنس جو بہت محبوب ہے، یہ تمام چیزیں اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے اور زیادہ افضل ہے، تو پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں۔ مقامات قرآن میں سے وہ مقام جہاں بعض کو جس قدر صاف انداز، دو ٹوک انداز میں کہا جاتا ہے، وہ مقامات، لہٰذا ان میں سے ہم نے یہ مقام ناظرین ملاحظہ فرمایا۔ اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان افراد کو جو اس اسوے کے حامل ہیں جس کا تذکرہ آیت نمبر 22 کی شروعات میں آیا، بے مدد نہیں چھوڑا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ یقین دہانی کی ہے کہ اگر افراد نے آگے بڑھ کر کے اس اسوے کا مظاہرہ کیا جس کا تذکرہ تھوڑی دیر پہلے ہوا،
تب اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا انعامات، کیا نعمتیں اپنی کتاب کے اندر میں بیان فرماتا ہے، ان کا تذکرہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ۔ تو یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کے اندر میں ایمان لکھ دیا ہے، ایمان رچ بس گیا ہے، اور مزید یہ بھی کہ ہماری طرف سے ایک روح ہے جس کے ذریعے سے ہم ان کی مدد کریں۔ تو ناظرین، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں کہہ لیجئے کہ جس اسوے کا تقاضا فرمایا ہے اس اسوے کو اختیار کرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ لوگوں کے رحم و کرم پر ہم کو چھوڑ دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا وعدہ بھی فرمایا ہے کہ ایمان اس قدر تمہارے دلوں میں راسخ ہوگا کہ تمہاری یہ ایمانی قوت ان لوگوں سے لوہا لینے میں تمہاری معاونت فرمائے گی، ایک بات۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی مدد کا یقین دلایا ہے، اور وہ یقین ان الفاظ میں وَأَيَّدْهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سلطان، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مدد، اپنے آپ میں ایسی زبردست جو دنیا کے ہر ایک جابر کے مقابلے کے اندر میں آپ کی فتح مندی اور ظفر مندی کا باعث ہوگی۔ اور اس کا دوسرا ترجمہ اور دوسری تفسیر یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ نور ایمانی دیتا ہے، عطا کرتا ہے، جس سے ایک یا غیبی مدد اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے۔ تو بہت ساری تفاسیر اور بہت ساری روایتیں اس سلسلے میں ملتی ہے، اور میرے خیال سے سیرت کے باب سے اگر ہم کچھ ایک اور دو مثالیں ہی لے لیں تو یہ بات بہت ہی واضح ہو جاتی ہے کہ جنگ احزاب میں جب پورا کے پورا مشرکین کا گروہ اور اہل کتاب کو لے کر نبرد آزما ہوئے اور سامنے وقتوں پر منافقین ملے اور منافقین بھی ملے تھے، ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے وہ آندھی بھیجی، اور اس آندھی کی وجہ سے جو ہے تمام مخالفین جو ہے پورا جو گروپ تھا اپوزیشن کا وہ تتر بتر ہو گیا، پورا گروہ جو ہے تتر بتر ہو گیا۔ تو وہ جو آندھی کا آنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی تائید تھی، من۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بدر میں بھی جو ہے وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے، اب بھی تیری نصرت کو اتر آئیں گے گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ تو اگر وہ ایمان ہو تو جس طریقے سے بدر کے میدان میں صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ اجنبی لوگوں کو دیکھا جو ہماری طرف سے لڑ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کا وعدہ کیا تھا کہ مسلمانوں کا اور ایمان والوں کا جو ہے ان کے مدد کے لیے جو ہے وہ آسمان سے فرشتوں کو نازل فرمائے گا، اور جو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سیرت کی کتابیں اس کی گواہ۔ ایمان کے راسخ ہونے کے لیے، ایمان کی مضبوطی کے لیے، ایمان کی افزونی کے لیے ناظرین دعا کرتے رہیں۔ اپنے آپ میں ایک ایسی دولت جو اگر نصیب ہو جائے بدر جاتم تو اس سے بڑھ کر ہماری خوش نصیبی کوئی اور نہیں آتی۔ تو یہ وہ دولت ایمانی تھی جو کرنے اولا کہ ان مسلمانوں کو نصیب رہی، اور مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت، اور یہ دونوں فیکٹرز نے مل کر بڑے بڑوں کو ان کے قدموں میں لا ڈالا۔ تو ناظرین، پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ان حضرات سے جن کا تذکرہ خیر آیت نمبر 22 کی شروعات میں ہوا، کردار بیان ہوا، اخلاق بیان ہوا، پھر اسی طرح سے دنیا کے اندر میں اللہ تعالیٰ کس طرح سے ان کی مدد و نصرت فرمائے گا اس کا تذکرہ ہوا۔ اب آخرت کا بیان آتا ہے کہ جب یہ افراد آخرت میں آئیں گے اللہ تعالیٰ کے حضور تو اللہ تعالیٰ ان کی کس طرح سے یوں کہہ لیجئے کہ ضیافت فرمائیں گے، ان کے لیے کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے روز آخر تیار کر رکھا ہے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا۔ یہ نعمت کا تذکرہ بیان ہوتا ہے معین بھائی کہ ہم نے ان کے لیے وہ جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے اندر نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور یہ کہ یہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ تقابل کے لیے نوٹ کریں ناظرین کہ کہیں تذکرہ تھا پچھلی آیات کے اندر میں حزب الشیطان کے ضمن میں کہ یہ وہ افراد ہیں جو داخل جہنم ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، آیت نمبر 17۔ اور اس کے مقابل کے اندر میں یہ بات آ رہی ہے کہ یہ وہ افراد ہیں جو جنتوں میں داخل ہوں گے، وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خالدین فیہا. تو حزب اللہ سے متعلق جو افراد ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے گویا یہ ہے کہ اپنی جنتیں تیار کر رکھی ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں. اور پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت کا تذکرہ آتا ہے معین بھائی جی. رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، اللہ تعالیٰ کی رضا ان لوگوں کو نصیب ہوئی اور وہ اللہ ان سے راضی ہوا. یہی تو مقصود ہے پوری مومنانہ زندگی کا، اور ہونا بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے. اور رب تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ آخرت کے سب سے بڑے انعام کا جو تذکرہ ہوتا ہے معین بھائی، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا تذکرہ ہوتا ہے. وہ ایک حد سے قدسی میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کیا آج میں تم سے راضی ہو گیا. تو آپ اس تصور کیجئے اس سما کا کہ اہل جنت کا کیا حال ہوگا جب اللہ تعالیٰ خود کہے گا کہ میں آج تم سے راضی ہو گیا. وہ مالک ارض و سما جس کے رضا کے لیے وہ زندگی بھر کوششیں کرتے رہے، جب یہ منزل مقصود ان کو نصیب ہو جائے گی تو ان کو پتہ چلے گا کہ ان کی زندگی بھر کی کمائی ہے جو آج ان کو حاصل ہو گئی. اور پھر اس کے بعد میں یہ بات آگے کو آتی ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں گے ورضوا عنہ. اور اس کے ترجمے میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. معین بھائی یہ بات ہم نے کسی قدر تفصیل سے بیان کی کہ اخروی نعمتوں کے اندر میں سب سے بڑی نعمت جو اہل جنت کو حاصل ہوگی، فلاح پانے والوں کو حاصل ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا. آیت کا جو دوسرا حصہ ہے کہ یہ اہل ایمان بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں گے، تو اس ضمن میں یہ بات ملتی ہے کہ راضی کس بات پر ہوں گے کہ رب تعالیٰ نے دنیا میں فتح و نصرت کا جو وعدہ ان سے فرمایا تھا اس وعدے کو پورا ہوتے ہوئے انہوں نے دنیا میں دیکھا، اور یہ کہ آخرت کے اندر میں جس جنت الفردوس کا جنت اور جنتیں بھی ایسی جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جس میں ہمیشگی کی زندگی کا جو وعدہ فرمایا تھا وہ بھی پورا ہوتا ہوا وہ دیکھ رہے ہیں. لہٰذا اس اعتبار سے بھی وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے. تو یہ دونوں ہی باتیں ناظرین ہم لوگوں کے سامنے آتی ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. اور اب اس بات کا اعلان اولئک حزب اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا گروہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی پارٹی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا یوں کہہ لیجئے کہ چنندہ اس دنیا کے اندر میں جو گروہ ہے وہ اس کی تفصیل بیان ہوتی ہے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ ایک طرف تو حزب الشیطان کا بیان اور دوسری طرف حزب اللہ کا بیان. خطبہ جمعہ کے اندر میں بھی معین بھائی حزب اللہ کا تذکرہ آتا ہے، اور ہمارے ناظرین اس ضمن میں توجہ دیں کہ عربی خطبے کے اندر میں دوسرے خطبے کے اختتام کے قریب حزب اللہ والی بات آتی ہے، اور اس آخری آیت کا یہ حصہ اولئک حزب اللہ، اور اس کے ساتھ میں یہ بیان بھی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو گروہ ہے الا ان حزب اللہ هم المفلحون، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ گروہ جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہوگا. بلکہ سن رکھو کہ اللہ کی پارٹی ہی فلاح پانے والی ہے. تو فیصل بھائی دو پارٹیاں ہیں جو ہمارے سامنے آتی. اب یہ ہماری اپنی ظرف پر ہے آپ دیکھیں کہ ہم کس پارٹی میں شامل یعنی کہنے کا منشا یہ معین بھائی کہ یو آر ریکوائرڈ ٹو آئیڈینٹیفائی یور سیلف وتھ ون اور دی ادر گروپ، یو ہیو نو ادر چوائس سو ٹو سے. کیونکہ یہ آخر کا جو آئے یہ ہے معین بھائی، حالانکہ میں نے اس سے پہلے بھی مطالعہ کیا، لیکن یہ آپسی گفتگو کے نتیجے میں جو باتیں کھل جاتی ہیں اس کا بیان ناظرین کر لیں. کبھی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدسہ پر آپس میں مل کر غور و فکر کرنے کی جو بات نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے سے ہم تک پہنچتی ہے، مطلب ہی یہ معلوم پڑتا ہے کہ افراد جب آپس میں ان کے اوپر غور و تدبر کریں گے تو کتاب اللہ کے جو اسرار ہیں بفضل تعالیٰ کھلتے چلے جائیں گے. نئے نئے پہلو ہے جو سامنے آتے ہیں. جی ہاں، اب یہی لے لیجئے کہ یہ دو ہی گروہ ہیں جو اس دنیا کے اندر میں پائے جاتے ہیں، یا تو حزب اللہ ہے یا حزب الشیطان ہے. اور حزب اللہ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ حزب اللہ جو ہے
یہی ہے، بلکہ ترجمہ دیکھیں معین بھائی، جی سن رکھو کہ اللہ کی پارٹی ہی فلاح پانے والی۔ تو اگر آپ فلاح چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں جی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو آپ کے پاس میں اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ آپ حزب اللہ میں اپنے آپ کو شامل کریں۔ اور حزب اللہ میں شامل ہونے کے لیے کیا صفات ہونی چاہیے، ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نے فرمایا۔ ناظرین، ہم نے یہ بھی سنا کہ حزب اللہ کو اللہ تعالیٰ نے بے یار و مددگار نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو راسخ کرنے کی بات کہی ہے، ایمان کی مضبوطی والی بات کہی، اور مزید یہ بھی کہ روح من، ہماری طرف سے روح، ہماری طرف سے ایک فیضان، ہماری طرف سے مدد، اس کی یقین دہانی بھی کی ہے۔ اور تو پھر اس کے بعد میں مزید یہ کہ خاتمہ بالخیر، اس آخرت کے اندر ہمیشہ رہنے والی جنتیں، اللہ تعالیٰ کی رضا، تو یہ وہ انعامات ہیں جو آخرت سے متعلق ہیں۔ ان انعامات کا تذکرہ بھی ہوا جو دنیا سے متعلق۔ اب اللہ تعالیٰ ہمت بخشے، ایمان کی افزونی عنایت کرے، اور اس مقابلے کے اندر میں جو ازل سے جاری ہے اور جو ابد تک جاری رہے گا، اللہ تعالیٰ حزب اللہ میں شامل ہونے کا حوصلہ، توفیق و سعادت ہم لوگوں کو نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔ اور اسی آیت کی تفسیر کے ساتھ میں الحمدللہ ثم الحمدللہ سورہ المجادلہ کی تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی جمعرات سے ہم سورہ الحشر کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے۔ آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے چینل کے ساتھ میں جڑیں، اس چینل کو پروموٹ کریں، اور جو ابھی تک جن لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان لوگوں سے یہ اور بھی درخواست ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی جمعرات آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔